ہمارے ایمان کا بڑا مزہ کا خیز معاملہ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم سب کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان سے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ہمارا ایمان یہ بھی ہے، ہمارا ایمان وہ بھی ہے۔ ہم اپنے ایمان کے حوالے سے بہت کچھ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ میں بیٹھ کے ہم نے اپنے ایمان کو پرکھا ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر ہم اپنے ایمان کو پرکھنے بیٹھ جائیں نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان تو ہے ہی نہیں، سرے سے ہمارے اندر ایمان کی ذرا سی رمق تک نہیں ہے۔ آج ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی طرف آپ کے حضور حاضر کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہم لوگ اپنے زندگی کے بہت سے معاملات، بہت سے کام لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بال بنوانے کہاں جاتے ہیں؟ نائی کے پاس۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیو کرواتے ہیں، اور جو شیو نہیں کرواتے وہ خط تو لازمی کرواتے ہیں۔ اب جب آپ شیو کرواتے ہیں یا خط کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ نائی نے آپ کو یوں کپڑے سے لپیٹا ہوتا ہے اور یہ بٹن وغیرہ کھول کے گردن مکمل صاف کی ہوتی ہے اور اس طرح لے کے شروع ہو جاتا ہے، اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے گا اور اچھی سی صحیح درست ہماری مرضی کے مطابق خط بنا دے گا یا ہماری شیو کر دے گا۔ ہم یہ آنکھیں بند کر کے مکمل اطمینان کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ہماری شیو بناتا ہے۔ کبھی برش لگا رہا ہے، کبھی وہ پھر دوبارہ جناب کینچی چلا رہا ہے، پھر کبھی جناب وہ اس طرح چلا رہا ہے یا بلیڈ چلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ بلیڈ چل رہا ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ صرف یہ سکون اور یہ اطمینان ہمیں اس لیے ہے کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ نائی ہماری گردن نہیں کاٹے گا۔ ہمیں بھروسہ ہے اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ یہ نائی ہماری گردن نہیں کاٹے گا، کم از کم یہ ہماری شیو بنائے گا، ہماری خط بنائے گا، لیکن یہ ہماری گردن نہیں کاٹے گا۔ اتنا بھروسہ ایک آدمی پہ، ایک انجان آدمی پہ، جسے آپ جانتے، بہت سے نائی ایسے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ضرورت پڑی آپ بیٹھ گئے اس کے آگے۔ یہ بھروسہ، یہ اطمینان آپ کو اس حد تک غافل کر دیتا ہے کہ آپ بالکل بے سدھ ہو کے آنکھیں بند کر کے گردن اٹھا کے یوں اس کے آگے بیٹھ جاتے کہ وہ بس اب چھری پھیرے، وہ بھلے ذبح کر دے، لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ صرف ہماری خط بنائے گا یا ہماری شیو کرے گا۔ یہ بھروسے کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ذرا ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ کر دیکھیں۔ کیا ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے ہم اللہ کے بھروسے پہ زندگی جی سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہزاروں اور لاکھوں پلاننگس کے پوائنٹ اور نکات تیار کرتے ہیں،
यहाँ से कट करो, यहाँ बढ़ाओ, इसको पीछे छोड़ो, उसकी तरफ बढ़ो, इसको धकेल दो, इसको गिरा दो, उससे मिल जाओ, उससे आगे बढ़ो, यूं कतरन मारो, यूं शॉर्टकट मारो। 100 चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, न जाने कितने लाखों ख्यालात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है कि हम अगर रोज़गार पे बैठ गए तो अल्लाह रोज़ी देगा, हम अगर किसी काम में लग गए तो अल्लाह ताला उसमें से रोज़ी देगा। ये जो रोज़ी के लिए हमारा निकलना है, अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कुरान पाक में, वइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और अल्लाह को याद करो, जिक्र करो अल्लाह का, जिक्र करो अल्लाह का, जिक्र करो अल्लाह का। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। व इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्दु ज़िक्रा। जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो। ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब और इन्न सलात लज़िक्री। नमाज तो मेरा जिक्र है। अल्लाह का जिक्र ही हकीकी सलात है, अल्लाह का जिक्र ही हकीकी सलात है। ये जिक्र जब ज़बान से दिल पे आता है तो दिल की टिक टिक के साथ ये जिक्र जारी हो जाता है। ये टिक टिक जब तक कायम रहेगी, सलात कायम रहेगी। नमाज को कायम करने के हवाले से तो या वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वो कायम ऐसे होती है। लेकिन हमें इन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, हमें ये सबक किसी ने दिया ही नहीं, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, इस चीज़ को हमने अपने दिल में, दिमाग में, ईमान में बिठाया ही नहीं है। हमारी अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं रही। हमारे सरकारी लोग हैं, अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रखते हैं, प्रोटोकॉल्स रखते हैं, सेफ्टी बना के रखते हैं। अल्लाह पे भरोसा नहीं। मौत नहीं आनी क्या? मौत तो आनी है, कैसे आनी है, किस हाल में आनी है, ये तो अल्लाह जानता है, तुम तो नहीं जानते। लेकिन तुम अपने प्रोटोकॉल में, अपनी सिक्योरिटी में इतना एहतमाम क्यों करते हो? इसलिए कि तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है, अल्लाह पे ईमान ही नहीं है कि वो मालिक मेरी निगहबानी करता है, वो मालिक मुझे इस कायनात के फैले हुए मामलात में संभाल के रखता है, संवार के रखता है, सेंच के रखता है, मेरी सांसों का एहतमाम रखता है, मेरी सांसों की ज़रूरत की ऑक्सीजन का एहतमाम रखता है, मेरी नज़रों की बसारतों के मामलात को संभाल के रखता है, मेरी नज़र को कहीं खैरा न कर दिया जाए या मेरी नज़र कहीं उचक न ली जाए। इसलिए वो रोशनियों को और अंधेरों को एक ख़ास सीक्वेंस में रखता है। बहुत ज़्यादा रोशनी में भी इंसान देख नहीं पाता, बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी इंसान देख नहीं पाता। इसलिए एक मखसूस अंधेरा है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी का अंधेरा है जो अल्लाह ने हमें दिया है, और ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट है, रोशनी है जो अल्लाह ने हमें दिया है। अब उस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारी ग़िज़ाई जो अंदर की मशीनरी का सिस्टम है, उस सिस्टम को मालिक ने कैसे डेवलप किया है, वो जब लुक़मा मुंह में जाता है, उस लुक़मे को फिर कैसे गलाया जाएगा, फिर उस गले हुए लुक़मे में से कुव्वत और एनर्जी अलग कैसे की जाएगी, और उसमें से जो खाली और फाजिल हो जाएगा उसको फुजले के तौर पे कैसे निकाल दिया जाएगा, उसमें से ब्लड कितना बनेगा, उसमें से बाकी चीज़ों की क्या क्या जनाब उसमें से वो न्यूट्रिशन वगैरह ली जाएगी, और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को कितनी कितनी ज़रूरत है, वो मशीनरी ऑटोमेटिक चलती जा रही है, वो सब कुछ करती जा रही है। तुम्हारे बस में हो तो इस मशीनरी को संभाल सकते हो। कितने मुलाजिम रखने पड़ जाते, कितने नौकर रखने पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ने ये निज़ाम तुम्हारे अंदर रखा है, उस रब पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। वो पानी का एक गिलास जो तुम्हारे अंदर गया है,
وہ روکنا چاہے تو روک دے، دنیا کے ڈاکٹر مل کے اسے نکال نہیں سکتے، اور اگر چاہے تو پانی کا ایک قطرہ تک تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ مالک جو اتنی قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس پہ ذرا سا ایمان تک نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی کیفیت نائی کے جتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا ہم نائی پہ بھروسہ کرتے، اتنا بھروسہ ہی ہم اللہ پہ نہیں کرتے۔ اور پھر ہم نمازوں میں، اور پھر روزوں میں، پھر حج کے اجتماعات میں، جمعے کے اجتماعات میں، عید کے اجتماعات میں اللہ کے حضور دعاؤں پہ دعائیں کیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں رب پہ ایمان ہی نہیں۔ صرف لفظوں کی مالا پرونے سے کچھ نہیں ہوتا، لفظوں کی مالا پرونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لفظوں کی مالا تمہاری ایسے ہی رہ جاتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ تمہارے دلوں میں تو ایمان ہے نہیں، تمہارے نیتوں میں تو بھروسہ تک نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر جو چیز اللہ کو دکھتی ہے وہ تو تمہاری خالی ہے، جو چیز اللہ کو دکھتی ہے وہ چیز تمہاری تباہ ہے، جو چیز اللہ کو دکھتی ہے وہ چیز تمہاری تاریک ہے، جو چیز اللہ کو دکھتی ہے وہ چیز تمہاری بند ہے، اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، اور اس کے اندر بھی کچھ نہیں، اس سے کچھ نکلتا بھی نہیں، اس سے نہ کوئی دعا نکلتی ہے نہ کوئی بد دعا نکلتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی روشنی جاتی ہے نہ کوئی ہدایت جاتی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایمان اترا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز اتری، نہ وہاں سے کچھ نکلتی۔ جو چیز اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے وہ چیز تو ہماری ناکارہ ہے، بیکار ہے اور زنگ آلود ہے۔ باقی ہماری زبانوں پہ جتنے دل ترانے سجا کے رکھے ہم، ان ترانوں سے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم۔ ہمارے اعمال چاہے نمازوں میں کھڑے ہوں، سجدوں میں پڑے ہوں، روزوں میں ہوں، حج اور زکوٰۃ اور دوسرے خیرات جیسے کام کر رہے ہوں، نیکی کے بھلے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل اندر سے بند ہیں، وہ زنگ آلود ہیں، ہماری نیتوں میں رب پہ کوئی بھروسہ تک نہیں ہے، تو پھر کام کہاں سے بنے گا؟